صفحہ نمبر 61 جاری ہے۔ نمبر 4، اردو یونیورسٹی کی تجویز۔ سر سید نے حکمران اور مسلمان محکوم طبقہ کے درمیان بہتر مفاہمت پیدا کرنے کی اپنی کوشش کے ساتھ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے مزید عملی اقدامات کیے۔ انہوں نے علی گڑھ کی برٹش ایسوسی ایشن کے ذریعے 1867 میں شمالی برصغیر میں ایک ایسی یونیورسٹی کا منصوبہ پیش کیا جس میں اردو کو مغربی علوم کا ذریعہ بنایا گیا تھا، مگر انگریزی زبان بطور لازمی مضمون شامل تھی۔ سفارش کی گئی کہ اس کو صوبہ یو پی میں قائم کیا جائے۔ سر سید کا خیال تھا کہ برصغیر کے لوگ صرف اسی صورت میں جلد ترقی کر سکتے ہیں کہ وہ سائنسی اور دیگر مغربی علوم اپنی زبان میں سیکھیں۔ یہ اسکیم تو حکومت نے منظور نہ کی، مگر اس نے اردو ہندی جھگڑا پیدا کر دیا، جس سے سر سید کے کشادہ دل خیالات کو زبردست دھچکا لگا۔ 5، اردو ہندی جھگڑا کا رد عمل۔ 1867 میں بنارس شہر کے ہندوؤں نے یہ تحریک شروع کی کہ تمام سرکاری عدالتوں میں اردو کی بجائے ہندی زبان رائج کی جائے۔ اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا تھا اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کا برصغیر سے اثر و رسوخ ختم کرنا تھا۔ سر سید احمد خان نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب ہندو اور مسلمان کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا اور دونوں کو ملا کر سب کے لیے ساتھ ساتھ کوشش کرنا ممکن نہیں۔ سر سید احمد خان کو اس تحریک سے جو ذہنی دکھ پہنچا، اس کے بارے میں خود سر سید کا بیان ہے کہ انہی دنوں جب یہ چرچا بنارس میں پھیلا، میں ایک روز مسٹر شیکسپیئر سے، جو ان دنوں بنارس کے کمشنر تھے، مسلمانوں کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا اور وہ منتخب ہو کر وہ بڑی توجہ سے میری گفتگو سن رہے تھے۔ آخر انہوں نے کہا، یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے آپ سے خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر سنا ہے۔ صفحہ نمبر 62۔ میں نے کہا، اب مجھ کو یقین ہو گیا ہے کہ آئندہ دونوں قوم میں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے، آگے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور اناد ان لوگوں کے لیے جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بڑھتا نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی پیشن گوئی صحیح ہوئی تو نہایت افسوس ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی نہایت افسوس ہے، لیکن اپنی پیشن گوئی پر مجھے پورا یقین ہے۔ سر سید احمد خان جب تک زندہ رہے اردو زبان کی حمایت میں لکھتے رہے، لیکن اس واقعہ نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے صرف مسلمانوں کی بھلائی اور بہتری کے کام کیے۔ کالج کا قیام۔ اس وقت کالج کی اسکیم صرف کاغذی تھی، مالی استحکام کے بغیر اس کا چلنا دشوار نظر آتا تھا۔ جولائی 1876 میں سر سید احمد خان سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو کر علی گڑھ واپس آ گئے۔ انہوں نے سرمایہ اکٹھا کرنے کی بھرپور جد و جہد کی۔ شمالی برصغیر کے مسلمان عوام نے دل کھول کر چندہ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے برس اسکول کو کالج کا درجہ مل گیا۔ کالج کا سنگ بنیاد وائسرائے ڈلٹن نے 8 جنوری 1877 کو بڑی دھوم دھام سے رکھا۔ اس موقع پر سید محمود نے اپنے خطبات میں کالج سے اغراض و مقاصد کی وضاحت کی۔ کالج کے قیام کا مقصد مسلمانوں میں تعلیمی اور سیاسی شعور اجاگر کرنا اور اسلام اور مغرب کے درمیان باہمی میل جول کا مقام دریافت کرنا تھا۔ ابتدائی سے سر سید کا ارادہ تھا کہ اس کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا دیا جائے، لیکن بعد میں ایسی دشواریاں پیش آتی رہیں کہ ان کی زندگی میں اس خواہش کی تکمیل نہ ہو سکی۔ عمارتیں۔ سر سید چاہتے تھے کہ علی گڑھ میں 74 ایکڑ زمین کا ٹکڑا، جو کسی زمانے میں فوج کا پریڈ گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، حکومت سے کالج کی عمارتوں کے لیے حاصل کیا جائے۔ سرکاری حلقوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ بڑی بحث کے بعد حکومت اس شرط پر زمین دینے پر آمادہ ہوئی کہ اگر مستقبل میں کسی وقت کسی وجہ سے کالج کو بند کرنا پڑے تو اس کی زمین عمارتوں اور اساس سے حکومت کو منتقل ہو جائیں گے۔ اراضی کے حاصل کرنے کے بعد کالج کے لیے عمارتیں بنانے کے کام کی ابتدا ہوئی۔ اس کام میں سر سید نے ذاتی دلچسپی لی اور خود کھڑے ہو کر کام کرایا۔ صفحہ نمبر 63۔ وسائل کی کمی کے باوجود سر سید نے چند ہی سال کے اندر کالج کے لیے ایسی شاندار اور کشادہ عمارتیں تعمیر کروائیں جو آج بھی دیدہ زیب ہیں۔ 20 برس کے عرصے میں 7-8 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالحمید کے الفاظ میں چند ہی برسوں میں کالج عالیشان عمارتوں کا ایک مجموعہ بن گیا
جس کے چاروں طرف وسیع کھیل کے میدان اور لمبے چوڑے لان پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے اقامتی نظام سے اجتماعی زندگی کے نہایت عمدہ روح پرور اور توانا دھارے مسلسل بہتے رہتے تھے۔ اسلامی طرز تعمیر کے سبب عمارتیں مسلمان طلباء کے لیے بڑی کشش رکھتی تھی۔ 6. کالج اور ہندو۔ یہ تعلیمی ادارہ اگرچہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کہلاتا تھا، مگر اس کے دروازے ہر ایک مذہب و ملت کے طلباء کے لیے کھلے تھے۔ کالج میں ہندو طلباء کو بھی داخلہ دیا جاتا تھا، بلکہ ابتدا میں ہندو طلباء کی تعداد مسلمان طلباء سے زیادہ ہوتی تھی۔ بعد میں مسلمان طلباء کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ہندو طلباء مذہبی تعلیم سے آزاد تھے۔ ان کو ہاسٹل میں بھی داخل کیا جاتا تھا۔ ہاسٹل کی انتظامی کمیٹی کے ارکان کی تعداد 25 تھی، جس میں سے 4 ہندو ہوتے تھے۔ ان کے مذہبی جذبات کا پورا خیال رکھا جاتا تھا۔ کالج کی حدود میں گائے ذبح نہ کی جاتی تھی اور اس کا گوشت بھی نہ پکایا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ابتدا میں جو دیسی اساتذہ بھرتی کیے گئے ان میں سے ایک ہندو جادو ناتھ چکرورتی تھے، جن کی تنخواہ سب سے زیادہ تھی۔ نمبر 7. خصوصیات۔ کالج اپنی مدد آپ کی ایک شاندار مثال تھا۔ اس کی عمارتیں بڑی شان و شوکت والی اور مشرق و مغرب کے فن تعمیر کا حسین نمونہ تھی۔ سر سید نے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا تھا کہ اسلامی طرز تعمیر مسلمانوں کے دل میں کالج کے لیے خاص کشش پیدا کر دے گی۔ کالج کی احاطے میں طلباء کے ساتھ اساتذہ بھی رہتے تھے اور ہر وقت طلباء کی نگرانی کرتے تھے۔ ہاسٹل کا خرچہ بہت کم تھا۔ غریب طلباء کو مالی امداد دی جاتی تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شروع سے لے کر آزادی تک علی گڑھ کے کل طلباء کی تعداد کا 1/3 حصہ کسی نہ کسی شکل میں ادارے سے مالی امداد حاصل کرتا تھا۔ یہ امداد اس طرح دی جاتی تھی کہ اس طالب علم کے سوا کسی کو خبر نہ ہوتی تھی۔ برصغیر کے تمام علاقوں کے امیر اور غریب مسلمان طلباء یہاں داخلہ لیتے تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے، پڑھتے، کھاتے اور کھیلتے تھے۔ صفحہ نمبر 64۔ اکٹھے رہنے سے ان میں یگانگت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچ بعد میں اور مسلمان پہلے سمجھتے تھے۔ ان کا دل قومی خدمت کے جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ علی گڑھ میں ایسی فضا پیدا ہوئی جو دوسرے اسلامی تعلیمی اداروں کے لیے قابل تقلید بنی۔ لائق اور قابل اساتذہ کو چن کر کالج میں لایا گیا اور بڑی تنخواہیں دی گئیں۔ کالج میں کم از کم 4 انگریز پروفیسر ہوتے تھے۔ کالج کے پرنسپل اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی انگریز ہی ہوا کرتے تھے۔ فاضل اساتذہ کی موجودگی، اقامتی طریقہ تعلیم، کھیلوں کا انتظام اور یونین کی سرگرمیاں علی گڑھ کی بے مثل سماجی زندگی کی امتیازی خصوصیت تھی۔ یہاں سے طالب علم صرف کتابی کیڑے بن کر نہیں نکلتے تھے، بلکہ سنورے ہوئے اخلاق اور عادات لے کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو کر نکلتے تھے۔ کالج میں جدید علوم کے ساتھ دینیات اور اسلامی تاریخ بھی پڑھائی جاتی تھی، اور اگلی جماعت میں ترقی پانے کے لیے ان مضامین میں پاس ہونا لازمی تھا۔ ہاسٹل میں نماز، روزے اور دینی احکامات کی پابندی کی جاتی تھی۔ سر سید کا ارادہ تھا کہ شیعہ اور سنی طلباء کے لیے الگ الگ مسجدیں بنوائی جائیں، مگر خلیفہ محمد حسن نے رائے دی کہ فرقہ وارانہ اختلافات سے بچنے کے لیے سب کے لیے صرف ایک مسجد بنائی جائے۔ سر سید نے اس رائے پر عمل کیا۔ سر سید احمد کہا کرتے تھے کہ تعلیم صرف کتابوں کے رٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا کالج میں کردار سازی کی طرف بھرپور توجہ دی جاتی اور آداب معاشرت سکھائے جاتے تھے۔ سر سید اور ان کے ساتھی بھی طلباء کے کردار پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ 8. اہمیت۔ علی گڑھ کالج کا قیام برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابتدا میں کالج کے طلباء کی تعداد تھوڑی تھی، مگر چند ہی برس میں ان کی تعداد 565 تک جا پہنچی۔ علی گڑھ نے تعلیمی لحاظ سے قوم کی جو خدمت کی وہ اس بات سے بخوبی ثابت ہو جاتی ہے کہ 1875 میں مسلمانوں کی 6 کروڑ آبادی میں صرف 17 BA اور 3 نوجوان MA تھے۔ علی گڑھ کالج کے گریجویٹوں کا پہلا گروپ 1881 میں فارغ ہوا۔ کالج نے اپنے ابتدائی 19 برس میں 126 گریجویٹ اور 174 انڈر گریجویٹ افراد کا اضافہ کیا۔
علی گڑھ کالج مسلمانوں کا ایک قومی ادارہ بن گیا اور اس کی یہ حیثیت ہمیشہ برقرار رہی۔ 1925 میں ملک بھر میں کالج کی تعلیم پانے والے طلباء کا 69 یعنی 69% اس کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کالج کی پیروی میں بہت سے کالج اور بے شمار مدرسے برِ صغیر کے مختلف حصوں میں کھولے گئے جو ہر لحاظ سے چھوٹے علی گڑھ کا درجہ رکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 65۔ پاکستان میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور، سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی اور اسلامیہ کالج پشاور بڑے نمایاں تعلیمی ادارے بنے۔ علی گڑھ کا طالب علم اپنے نام کے ساتھ علی لکھتا تھا، یہ خطاب قابل رشک سمجھا جاتا تھا۔ سر سید احمد خان نے جو رائے عمل اختیار کی اس کا مقصد برطانوی سامراج کی بقا نہ تھی بلکہ مسلمانوں کو اس جدید اسلحہ سے لیس کرنا تھا جس کی ضرورت حالات نے پیدا کر دی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ انگریز ہندو ملی بھگت مسلمانوں کو ایسی پوزیشن میں لانا چاہتی ہے کہ جس سے یہ قوم کبھی نہ نکل سکے اور ایک معمولی اقلیت بن کر رہ جائے۔ کالج نے مسلم قومیت کا شعور پیدا کیا، اس کو ابھارا اور زندہ رکھا اور اس سے ایک مضبوط اور مستحکم قوت بنا دیا۔ لہٰذا جب تحریک پاکستان شروع ہوئی تو اس کالج کے طلباء نے اس میں ہراول دستے کا کام کیا۔ چودھری محمد علی لکھتے ہیں، علی گڑھ محض ایک تعلیمی ادارہ ہی نہ تھا، یہ ایک وسیع تحریک کا مظہر تھا جس سے مسلمانوں کی پوری زندگی کا ہر پہلو متاثر ہو رہا تھا۔ طفیل احمد بنگلوری کے الفاظ میں علی گڑھ کی وجہ سے مسلمانوں کو جو فوائد حاصل ہوئے وہ بے شمار تھے۔ اس وقت مسلمان سرکاری درسگاہوں میں نہ ہونے کے برابر تھے۔ مسلمانوں کی اپنی کوئی درسگاہ نہ تھی جہاں ان کی جمعیت نظر آتی ہو اور جس سے علم قومی ولولہ اور امنگ پیدا ہوتی ہو۔ اس کمی کو علی گڑھ نے پورا کیا۔ مشہور ہندو مورخ موجمدار اعتراف کرتا ہے کہ اس بات میں ذرا بھی مبالغہ نہیں کہ کسی ایک ادارے نے کسی قوم کے لیے اتنا کام کیا ہو جتنا مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم اور جدید ثقافت کے فروغ میں اس کالج نے کیا ہے۔ 9 مسدس حالی کا کردار۔ مسلمانوں میں مغربی تعلیم مقبول بنانے میں مسدس حالی نے کلیدی کردار ادا کیا۔ الطاف حسین حالی نے 1879 یعنی 1879 میں سر سید احمد خان کی فرمائش پر مسدس مد و جزر اسلام لکھی جو عام طور پر صرف مسدس حالی کہلاتی ہے۔ یہ اردو زبان کی سب سے لمبی نظم ہے۔ اس کا آغاز ظہور اسلام سے قبل عربوں کی خراب حالت سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دور عظمت کا ذکر کر کے وہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی حالت زار بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کو عقلی، روحانی، علمی اور مادی میدانوں میں آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ مسدس بہت آسان زبان میں لکھی گئی تھی، اس لیے اس کا اثر بھی بھرپور تھا۔ اس کے بند اسکولوں، بازاروں اور محفلوں میں پڑھے جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے ڈراموں کے ذریعہ مسلمانوں کی کشتی کو ڈوبتے ہوئے دکھایا۔ جو پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ دوسروں سے سنتے تھے اور روتے تھے۔ اثر کے اعتبار سے ملک کا کوئی کونا ایسا نہیں رہا جہاں یہ نہ پہنچی ہو۔ اس نے مسلمانوں کے دل میں اسلام کی محبت کو اجاگر کیا اور مسلم رائے عامہ کو مغربی تعلیم کے بارے میں ہموار کیا۔ صفحہ نمبر 66۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ مسدس نے 1880 کے بعد سر سید کی تعلیمی کوششوں کو مسلمانوں میں مقبول بنا دیا۔ یہی وجہ کہ جب سر سید نے 1884 میں پنجاب کا دورہ کیا تو ان کا بڑی گرمجوشی سے استقبال ہوا۔ سر سید کو بھی اس پر ناز تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب خدا پوچھے گا تو دنیا سے کیا لایا ہے تو میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ 10 محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ مسدس حالی کے بعد سر سید احمد خان کے جس عمل نے مسلمانوں میں جدید مغربی تعلیم کی لگن تیز کی وہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی تشکیل تھی۔ ان کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ صرف ایک کالج کروڑوں مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ مسلمان برصغیر کے کونے کونے میں بستے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی حالت اور مسائل سے بے خبر ہیں۔ اگر مختلف زبانوں کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ ایک شہر میں جمع ہو جایا کریں اور قومی تعلیم اور قومی ترقی کے بارے میں تبادلہ خیال کر لیں تو قوم میں یگانگت اور بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ لیکن ان کو یقین تھا کہ ان کی ترقی کی ضمانت صرف تعلیم دے سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی جس کا پہلا اجلاس 29 دسمبر
86 کو علی گڑھ میں منعقد ہوا۔ اس کے صدر مولوی سمیع اللہ خان اور سیکرٹری سر سید احمد خان تھے۔ پہلے اجلاس میں مختلف صوبوں کے 161 نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سر سید نے کہا، کوہ میں قوم ہے مگر ایک جگہ رہنے والے دوسری جگہ کے مسلمانوں کی قومی مسائل اور حالات سے بالکل ناواقف ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کل ہند سے قوم کے نمائندے ایک جگہ جمع ہو کر اپنے مسائل کا باہم تبادلہ کریں اور ان کے حل کی صحیح کریں۔ کانفرنس کے مقاصد میں مسلمانوں میں مغربی تعلیم کو مقبول بنانا، مسلم تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم کا آغاز کرنا اور قدیم مسلم طریقہ تعلیم میں اصلاح کرنا تھا۔ ہر سال کسی مناسب مقام پر کانفرنس کا اجلاس ہوتا۔ ملک کے گوشے گوشے سے مسلمان اپنے خرچ پر اس میں شرکت کرتے۔ میزبان شہر کے مسلمان آنے والوں کے کھانے اور ٹھہرنے کا بندوبست کرتے۔ بھائی چارے کی فضا میں مختلف تعلیمی تجاویز پر بحث ہوتی اور ان پر عمل درآمد کی کوشش کی جاتی۔ کوئی مسلمان ماہر تعلیم اجلاس کی صدارت کرتا۔ صدارتی خطبہ بڑی محنت اور ریسرچ کے بعد تیار کیا جاتا۔ 1928 میں صدارتی خطبات 3 جلدوں میں شائع کیے گئے۔ ان کا نام خطبات عالیہ رکھا گیا۔ صفحہ نمبر 67۔ ابتدائی 10 برس کانفرنس کے اجلاس متواتر ہوتے رہے۔ تعاون کے سبب سے 1897 کا اجلاس نہ ہو سکا۔ سر سید کانفرنس کے اجلاس کا اس قدر خیال کرتے تھے کہ میزبان شہر میں پہلے ہی چلے جاتے اور تمام انتظامات کی ذاتی طور پر نگرانی کرتے تھے۔ کانفرنس کی کارروائی ہر سال کتابی شکل میں چھاپی جاتی اور ارکان میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ اس کانفرنس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ایک جماعت دور دراز کے علاقوں سے قومی بھلائی کے اس اجلاس میں شریک ہوتی اور دوستانہ ماحول میں قومی معاملات پر گفتگو کرتی۔ اس سے دوستوں میں خلوص بڑھتا اور منتشر قوم میں یکجہتی کی فضا قائم ہوتی۔ اس کے سبب مختلف علاقوں کے مسلمانوں میں مغربی تعلیم کا شوق اجاگر ہوا۔ فکر انگیز تقریروں اور درد بھری نظموں نے مسلمانوں کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کیا۔ عوام اس کانفرنس سے گہرا اثر لیتے، چنانچہ اس کی بدولت تعلیم کا بہت چرچا ہوا اور مسلمانوں میں حصول علم کے لیے ایک ولولہ پیدا ہو گیا۔ اس کانفرنس کی کوشش سے الہ آباد یونیورسٹی میں فارسی زبان کی تدریس کو بند کرنے سے روکا گیا اور اس کے نصاب سے تاریخ کی ایک ایسی کتاب کو خارج کر دیا گیا جو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب تھی۔ چودھری محمد علی لکھتے ہیں کہ اس کانفرنس نے مسلمانوں کی جو سب سے بڑی خدمت انجام دی وہ یہ تھی کہ مسلمان جوش عمل اور اپنی مدد آپ کے جذبے سے سرشار ہونے لگے، حتیٰ کہ جن علماء نے سر سید کی مخالفت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی وہ بھی ان کی عظمت کا اعتراف کرنے لگے۔ سر سید کے افکار و نظریات اور ذاتی مثال نے امید اور خود اعتمادی کا چراغ نئی سرے سے روشن کیا۔ تنظیم اور امداد باہمی نے کام کرنے کی نئی راہوں کی نشاندہی کی اور جدید علوم اور معاشرتی ترقی کا دروازہ کھل گیا۔ ڈاکٹر عبدالحمید کے الفاظ میں کالج اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے مسلمانوں کو پہلی مرتبہ ایک ملک گیر پلیٹ فارم مہیا کیا اور ان نظریات اور ان افکار کا گہوارہ بن گئی جنہوں نے پاکستان کی طرف راہبری کی۔ ایجوکیشنل کانفرنس ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، لیکن اس کے پلیٹ فارم ہی سے سر سید نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور کانگریس سے کوئی واسطہ نہ رکھیں۔ رفتہ رفتہ اس کانفرنس پر سیاسی رنگ غالب آنے لگا اور تعلیم کے ساتھ قومی مسائل اور سیاسی امور پر بھی تقریریں ہونے لگیں۔ پھر ایسا وقت بھی آیا جب اس کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اٹھنے والی آواز کو مسلمانوں کی نمائندہ آواز سمجھا جانے لگا۔ مسلمان 20 برس اس سے سیاسی رہنمائی حاصل کرتے رہے اور 1906 میں اس نے ہی مسلم لیگ کو جنم دیا۔ الغرض یہ ایجوکیشنل کانفرنس کو سر سید کی تعلیمی کاوشوں کا نقطۂ کمال تھا۔ صفحہ نمبر 68۔ ٹرسٹی بل۔ سر سید کالج کے انگریز پروفیسروں پر بہت اعتماد کرتے تھے، جبکہ ان کے قریبی ساتھی مولوی سمیع اللہ خان اس بات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ کالج کی انتظامی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قواعد و ضوابط مرتب کیے جائیں۔ انگریز پروفیسر بھی اس بات سے اتفاق کرتے تھے، اس لیے انہوں نے
89 یعنی 1889 میں کالج کے لیے ایک مضبوط آئین مرتب کیا جو ٹرسٹی بل کہلایا۔ اس میں سر سید کو تاحیات سیکٹری رکھا گیا، لیکن بل میں 2 دفعات ایسی تھیں جنہوں نے بڑا فساد پیدا کیا۔ اول یہ کہ دستور میں ایک جوائنٹ سیکٹری کی اسامی پیدا کی گئی اور سید محمود کو وہ عہدہ دیا گیا۔ دوسرے بل میں کہا گیا کہ سیکٹری کی موت کے بعد جوائنٹ سیکٹری اس کی جگہ لے گا۔ مولوی سمیع اللہ خان نے ان واقعات سے شدید اختلاف کیا۔ کالج کی انتظامیہ 2 دھڑوں میں بٹ گئی۔ کالج کے انگریز پروفیسروں کو خدشہ تھا کہ مولوی سمیع اللہ خان کالج کے سیکٹری بن گئے تو وہ ان کو نکال دیں گے۔ اس لیے یہ خیال عام تھا کہ سید محمود کی نامزدگی میں انگریز پروفیسروں کا ہاتھ تھا۔ ٹرسٹیوں کی اکثریت نے بل کے حق میں ووٹ دیا۔ اس پر مولوی سمیع اللہ خان اور ان کے ساتھیوں نے کالج سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سر سید نے اس کو اپنے ذاتی وقار کا مسئلہ بنا لیا اور کالج سے علیحدگی اختیار کرنے کی دھمکی دی۔ اس خانہ جنگی کی فضا میں کالج کی ترقی کی رفتار سست پڑ گئی، طلباء کی تعداد گھٹ گئی اور لوگوں نے کالج کی مالی امداد سے ہاتھ روک لیا۔ صفحہ نمبر 68 جاری ہے۔ سیاسی خدمات۔ سر سید احمد خان اگرچہ عملاً سیاست میں نہیں تھے اور خود کو صرف سوشل ریفارمر کہتے تھے، مگر ان کے کاموں کے گہرے اور دوررس سیاسی اثرات مرتب ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالحمید لکھتے ہیں، جنگ آزادی کے بعد ان کی سرگرمیوں کے محتاط مطالعے سے معلوم ہوگا کہ ان کے بیشتر مقاصد سیاسی مصلحتوں کی پیداوار تھے۔ سید احمد کے سیاسی افکار ان کے سیاسی تجربات کا عکس تھے۔ ان کی بنیاد مسلمانوں کی زندگی کے اصلی اور صحیح جائزے پر تھی۔ وہ ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جو صدیوں سے مغلیہ دربار سے منسلک تھا، لیکن انہوں نے مغلیہ دربار سے اپنا سلسلہ ملازمت منقطع کرنا چاہا، کیونکہ بادشاہ کی معاشی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی وقت پر نہیں دے سکتا تھا۔ اسی خیال کے تحت سید احمد نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت پسند کی، لیکن اس فیصلے کا پس منظر سیاسی نہیں، صرف معاشی تھا۔ جب 1857 کے واقعات نے ان کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تو انہوں نے انقلاب اور اس کے اسباب پر غور کیا اور باغیوں کے انجام کو دیکھا۔ صفحہ نمبر 69۔ اپنی تصنیف اسباب بغاوت ہند میں انہوں نے اس مسئلے پر سیاسی، مذہبی، انتظامی، معاشی اور عسکری نقطۂ نظر سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کا یہ رسالہ سیاسی طرز کا پہلا رسالہ ہی نہیں بلکہ پہلا سیاسی رسالہ ہے جو کسی ہندوستانی نے لکھا ہے۔ نمبر 1، سر سید اور ہندو۔ سر سید ہندو مسلم اطاعت کے زبردست حامی تھے۔ وہ برصغیر کو ایک حسین دلہن اور ہندو مسلمان کو اس کی 2 خوبصورت آنکھوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ابتدا میں جو بھی تعلیمی کام کیے ان میں ہندو بھی شامل تھے، لیکن 1867 کی ہندی تحریک نے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ جواہر لال نہرو کے الفاظ میں، وہ کسی طرح بھی ہندوؤں کے مخالف یا فرقہ وارانہ علیحدگی پسند نہ تھے۔ ان کی دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کا وجود برداشت نہیں کرے گا۔ بدلے ہوئے حالات میں سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ مسلمان قوم کی حفاظت کریں۔ اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مستقبل میں مسلمان کا کردار ایسا ہو جو ان کے ماضی سے مطابقت رکھتا ہو۔ لہٰذا اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام زندگی صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے کام کے لیے وقف کر دی۔ اسی مقام سے مسلمانوں میں اپنے جداگانہ وجود کا احساس پیدا ہونا شروع ہوا۔ 2، برطانوی پالیسی۔ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر اس قدر کمزور کر دیا جائے کہ وہ صرف 2 وقت کی روٹی کی فکر کریں اور کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہیں۔ اس کے لیے انہوں نے 2 تدبیریں سوچیں۔ اول یہ کہ ہندو قوم کو سیاسی اور معاشی طور پر اس قدر مضبوط بنا دیا جائے کہ مسلمان ان سے ہمیشہ خوف کھائیں۔ دوسرا یہ کہ ایسی دستوری تبدیلیاں کی جائیں کہ مسلمانوں کو ان کے واحد ذریعہ معاش یعنی سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا جائے، بلکہ ایسا بندوبست ہو جائے کہ ان کو آئندہ سرکاری ملازمت بھی نہ ملے۔
پہلے مقصد کو تقویت دینے کے لیے انگریز نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ دوسرے مقصد کے حصول کے لیے ان کے اشارے پر ہندوؤں نے 1867 میں اردو کی جگہ ہندی زبان کو دفتری بنانے کی تحریک شروع کر دی۔ نمبر 3، کانگریس کا قیام۔ انڈین نیشنل کانگریس کا بانی سول سروس کا ایک ریٹائرڈ انگریز افسر اے اور ہیوم تھا۔ اس کے جلسوں میں انگریز شریک ہوتے اور اس کی پالیسیاں بناتے۔ ہیوم اس کے سیکٹری کے فرائض انجام دیتا۔ صفحہ نمبر 70۔ انگریزی حکومت کے قیام کے بعد ہندوؤں میں بہت سی اصلاحی سماجی اور مذہبی انجمنیں بن گئیں۔ ان میں برہمو سماج اور آریہ سماج خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ کانگریس ان تمام ہندو قومی تحریکوں کا متحدہ محاذ بن گئی۔ کہنے کو تو یہ انڈین نیشنل کانگریس کہلاتی تھی، لیکن اس کی تمام تر روح ہندوانہ تھی۔ 4، کانگریس کے مطالبات۔ ابتدائی برسوں میں کانگریس نے جو مطالبات پیش کیے ان میں برطانوی طرز پر نمائندہ حکومت کا قیام اور سرکاری ملازمتوں کو مقابلے میں کے امتحان کی بنیاد پر شرکت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بظاہر یہ دونوں مطالبات بڑے خوشنما اور بے ضرر دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی منظوری سے مسلمانوں کے مفادات کو سخت دھچکا لگتا تھا۔ اگر برطانوی طرز کی خالص اور سادہ حکومت قائم ہو جاتی تو مرکزی اسمبلی میں ہندوؤں کی بھاری اکثریت ہوتی اور مسلمان اقتدار سے محروم ہو جاتے۔ کانگریسی لیڈروں کی تقریروں سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سارے بر صغیر پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں پر ہندو چھا جاتے، لہذا کانگریس کے مطالبات چاہے کتنے ہی خوبصورت اور معصوم الفاظ میں پیش کیے جائیں مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ تھے۔ 5، سر سید کا رد عمل۔ مسلمانوں میں صرف سر سید احمد ہی کانگریس کے مطالبات کی اصلیت اور ہندوؤں کے منصوبے سمجھتے تھے، اس لیے وہی کانگریس تحریک کے سب سے زیادہ مضبوط مخالف ثابت ہوئے۔ انہوں نے کانگریس کی مخالفت میں جلد بازی سے کام نہ لیا۔ کانگریس کے قیام کے وقت نہ تو سر سید نے اس کا کوئی پیغام بھیجا اور نہ اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے خاموشی سے دسمبر 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھ دی۔ اگلے برس حالات بدل گئے۔ انگریزی اخباروں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ مسلمانوں کی شرکت کے بغیر کانگریس قومی پارٹی نہیں کہلا سکتی۔ چنانچہ بمبئی کے ایک مسلمان بدرالدین طیب جی کو کانگریس کا صدر چنا گیا، جس نے سر سید کو کانگریس کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ نیز اس سال کے اجلاس میں 75 مسلمان شریک ہوئے، جن میں علی گڑھ کالج کے طلباء بھی تھے۔ یہ صورتحال سر سید کے لیے باعث تشویش تھی۔ انہوں نے 27 دسمبر 1887 کو لکھنؤ میں ایجوکیشنل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے بارے میں پہلی مرتبہ زبان کھولی اور اس کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بجا طور پر سوال کیا کہ اگر انگریز برصغیر سے چلے جاتے ہیں تو حکومت کون کرے گا؟ صفحہ نمبر 71۔ بلا شبہ ہندوؤں کی حکومت ہوگی، کیونکہ ایک تو وہ تعداد میں زیادہ ہیں اور دوسرے وہ تعلیمی اور اقتصادی لحاظ سے مسلمانوں سے بہت آگے ہیں۔ انہوں نے 16 مارچ 1888 کو میرٹھ میں اسی موضوع پر ایک اور تقریر کی اور کہا، اس وقت فرض کرو کہ انگریزوں کی فوج ہندوستان چھوڑ کر چلی جائے تو ہندوستان میں کون حاکم ہوگا؟ کیا ایسی حالت میں ہندو اور مسلمان دونوں قومیں ایک گدی پر بیٹھ کر اور برابری کے درجے پر رہ سکیں گی؟ ہرگز نہیں۔ ضرور ہوگا کہ ایک دوسرے کو مغلوب کرے اور دبائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ گو مسلمان ہندوؤں کی بنسبت تعداد میں کم ہیں، لیکن ان کو کمزور اور حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ غالباً وہ خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کافی ہیں۔ اور یہ کہ اگر ہندو ہم سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو علیحدہ ہونے دو اور کچھ پرواہ مت کرو، وہ ہماری قوم کے لیے کچھ بھلائی نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ کانگریس چاہے کسی قوم کے خیالات ظاہر کرتی ہو مگر مسلمانوں کے ہرگز نہیں کرتی۔ یہ الفاظ سے سر سید احمد خان کے۔ 6، بدرالدین طیب جی کو جواب۔ سر سید احمد خان نے بدرالدین طیب جی کو یقین دلایا کہ نہ کانگریس ایک قومی جماعت ہے اور نہ اس کے مطالبات مسلمانوں کے لیے مفید ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو جو کانگریس کے اجلاس میں شریک ہوئے تھے مسلمان قوم کا نمائندہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔
سر سید نے کہا، غدر میں کیا ہوا؟ ہندوؤں نے شروع کیا، مسلمان دل جلے تھے، وہ بیچ میں کود پڑے۔ ہندو تو گنگا نہا کر جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے، مگر مسلمانوں کے تمام خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 71 جاری ہے۔ نمبر 7، عام اپیل۔ سر سید نے کانگریس پر جو تنقید کی اور مسلمانوں نے جس طرح اس کی حمایت کی، اس سے کانگریس کو بڑی پریشانی ہوئی۔ البتہ وہ اس بات کا پروپیگنڈا کرتی رہی کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اس کی پالیسی کی حمایت کرتی ہے۔ اس پر سر سید نے شروع اگست 1888 میں کانگریس کے ہندو اور مسلمان مخالفین سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر اس جھوٹے تاثر کی نفی کریں کہ کانگریس کو عوام کی حمایت حاصل ہے، اور برطانوی عوام کو بتا دے کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی کانگریس کے خلاف ہیں۔ نمبر 8، انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن۔ اس عام اپیل کے چند دن بعد سر سید نے انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈالی تاکہ لوگوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے روکا جا سکے۔ اس کے دروازے ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے کھلے تھے۔ صفحہ نمبر 72۔ راج شیو پرشاد اس کے ایک سرگرم کارکن تھے۔ اس کا کام برطانوی سرکار کو کانگریس کی سرگرمیوں سے باخبر رکھنا تھا۔ اس نے کانگریس کے غلط دعووں کی نشاندہی کی اور اس کا پول کھولا۔ اس کے ساتھ 39 انجمنوں نے الحاق کیا جو ملک کے مختلف حصوں میں قائم تھیں۔ اس نے کانگریس کے اس دعویٰ کی کھل کر تردید کی کہ وہ برصغیر کے تمام حلقوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ 9، مسلم ارزداشت۔ جب سر سید کو معلوم ہوا کہ برطانوی حکومت کانگریس کے مطالبے پر اصول نمائندگی کے بارے میں اصلاح کے لیے ایک بل پارلیمنٹ میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے، تو انہوں نے اس کے خلاف ایک یادداشت تیار کی جس پر 70 شہروں کے 40,000 مسلمانوں کے دستخط کرائے اور اس کو برطانوی دارالعلوم لندن روانہ کیا۔ کلکتہ کی محمدن لٹریری سوسائٹی نے بھی ایسے ہی ایک یادداشت برطانوی پارلیمنٹ کو بھیجی۔ کلکتہ کی محمدن لٹریری سوسائٹی نے بھی ایک ایسی ہی یادداشت برطانوی پارلیمنٹ کو بھیجی۔ 10، محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن کی تشکیل۔ برطانوی حکومت نے انڈین کونسل ایکٹ 1892 پاس کر کے کانگریس کے مطالبات مان لیے تھے۔ 1893 میں بمبئی میں شدید فساد ہوا جس میں مسلمانوں کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ ایک کانگریسی لیڈر بال گنگا دھر تلک نے گنپتی کے تیوبار کی داغ بیل ڈالی جو محرم سے کے جلوس کی نقل تھا۔ اس نے شیوا جی کو ہندوؤں کا ہیرو قرار دیا۔ سر سید نے 30 دسمبر 1893 کو محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن آف پر انڈیا نامی تنظیم قائم کی۔ محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن آف انڈیا نامی تنظیم قائم کی جو صرف مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ وہ سر سید کی آخری عمر تک سرگرمی سے کام کرتی رہی۔ اس نے ہندوؤں کے بڑھتے ہوئے تعصب کا بھرپور مقابلہ کیا۔ 11، مخالفین کے اعتراضات۔ سر سید احمد خان نے کانگریس کی جو مخالفت کی اس سے ہندو بہت ناراض ہوئے اور خود کانگریس کے بانی ہیوم نے ناگواری کا اظہار کیا۔ وہ سر سید
کا دوست اور حمایتی تھا، مگر وہ اس بات پر ان سے لڑ پڑا، ان کو برطانوی حکومت کے غدار کے نام سے پکارا اور ان کے سیاسی موقف کو سراسر حمایت قرار دیا۔ نکتہ چین یہ بات لے اڑے کہ سر سید نے کانگریس کی مخالفت علی گڑھ کالج کے پرنسپل تھیوڈور بیک کے اشارے پر کی، یہ بات غلط ہے۔ صفحہ نمبر 73۔ بلا شبہ تھیوڈور بیک 1883 سے 1899 تک کالج کا پرنسپل رہا، لیکن اس کی آمد سے 11 ماہ پہلے سر سید نیجوری 1882 میں لارڈ بن کے لوکل سیلف گورنمنٹ بل پر تقرر کرتے ہوئے مرکزی کونسل میں کہا تھا کہ برصغیر میں مختلف اقوام اور مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ مذہبی تصورات کی سختی نے ان کو ایک دوسرے سے یوں الگ کر رکھا ہے کہ آباؤ اجداد سے پڑوس میں رہنے والے یعنی ہندو اگر مسلمانوں سے ہاتھ ملا بیٹھیں تو پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ ایسے ملک میں الیکشن کے خالص اور سادہ اصول کے جاری کرنے سے بڑی قوم چھوٹی قوم کے مطالبے پر پوری طرح غالب آ جائے گی۔ سر سید نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت میں ایک مضمون لکھا جس میں کہا، میں نے برصغیر میں نمائندہ حکومت کی موزونیت پر کانگریس کے قیام سے بہت پہلے غور کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ جس ملک میں لوگ مذہبی، نسلی اور لسانی طرز پر متحد ہوں وہاں نمائندہ حکومت کامیاب رہے گی، اور جہاں برصغیر کی طرح لوگوں میں اتحاد و یکجہتی نہ پائی جائے وہاں نمائندہ حکومت کا قیام لوگوں کے اختلاف کو شدید تر کر دے گا۔ اصل حقیقت کانگریس کے بارے میں سر سید کی رائے اس بنا پر نہیں تھی کہ وہ برطانوی حکومت کے متعلق کانگریس کے نظریات سے کوئی اختلاف رکھتے تھے، بلکہ کیونکہ اس زمانے میں تو کانگریس کسی شرط کے بغیر تاج برطانیہ سے مکمل وفاداری کو ہی اپنی اساس قرار دیتی تھی، اور نہ سر سید کا مشورہ اس لیے تھا کہ وہ جمہوریت کے خلاف تھے۔ اپنے ایک انگریز دوست کو انہوں نے کہا، میرا مذہب اسلام جن ریڈیکل اصولوں کو سکھاتا ہے وہ شخصی گورنمنٹ سے موافق نہیں ہے اور نہ محدود بادشاہت کو مانتا ہے، بلکہ موروثی حکومت کو ناپسند کرتا ہے۔ جس کو لوگ منتخب کریں اس کو اسلام پسند کرتا ہے۔ سر سید کی مخالفت کے دو اسباب تھے۔ پہلے سبب کا تعلق کانگریس کی تشکیل اور کردار سے تھا، وہ بڑی حد تک ایک ہندو ادارہ تھا، ہندو کانگریس پر حاوی تھے اور کانگریس کے معرفت ایسے مطالبات پیش کر سکتے تھے جو صرف ان کے فائدے میں ہوتے۔ سر سید کی مخالفت کی دوسری وجہ وہ معاشرتی اور سیاسی مشکلات تھیں جو ہندوستان کے مخصوص حالات میں نمائندہ حکومت سے پیدا ہو سکتی تھیں، اور اس آواز سے انہوں نے 1883 میں مرکزی کونسل میں میونسپل اداروں کے قیام کے آغاز پر بلند کی تھی۔ سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان خود کو تعلیم کے لیے وقف کر دیں، اور جب تک ان میں سیاسی شعور پیدا نہ ہو جائے اور 1857 میں ان کے بارے میں انگریزوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ سیاست میں حصہ نہ لیں۔ صفحہ نمبر 74۔ نتیجہ، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لیں، اور ان کو جتایا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، انہی کے مفاد میں کام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جماعت پورے برصغیر کی نمائندگی کیسے کرتی ہے۔ کیا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ برصغیر میں رہنے والی تمام قومیں اور مذہب ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کو ایک قوم بنایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ناممکن ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کانگریس کو اپنی قوم کے مفادات کے منافی سمجھتا ہوں۔ اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ ہندوؤں کے کہنے میں نہ آئیں، کیونکہ وہ صرف اپنی حکومت کے قیام کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ مسلمانوں نے سر سید کی نصیحت کو پلے باندھ لیا، انہوں نے نہ سیاست میں حصہ لیا اور نہ کانگریس میں شرکت کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کانگریس میں ہندوؤں کی تعداد بڑھتی اور مسلمانوں کی گھٹتی چلی گئی۔ 1877 کے کانگریس کے اجلاس میں 75 مسلمانوں نے شرکت کی تھی۔ 1887 کے کانگریس کے اجلاس میں 75 مسلمانوں نے شرکت کی تھی۔ 1905 کے اجلاس سے بنارس میں صرف 17 مسلمان شریک تھے۔ ان کی پالیسی کے بارے میں مولانا محمد علی جوہر نے 1924 کے اجلاس سے کانگریس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، سر سید نے مذہب کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا قوم کا بڑا حصہ اس کو ناپسند کرتا تھا، لیکن انہوں نے سیاسی پالیسی میں سر سید کی پیروی کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو کامیابی حاصل کی وہ محض اس لیے تھی کہ ان کی سیاسی رائے صائب تھی۔ وجوہات مخالفت۔ سر سید احمد خان نے کانگریس کی جو مخالفت کی اس کی معقول وجوہات تھیں جن کا جائزہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، کانگریس کی تشکیل اور کردار۔
کانگریس ابتدائی سے ایک ہندو جماعت تھی، اس کی قیادت بال گنگا دھرتل جیسے مسلمان دشمن لیڈروں کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی تشکیل ایک انگریز افسر نے کی۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح حکومت کے ساتھ ہندوؤں کا جذبہ وفاداری اور گہرا ہو جائے گا۔ اس کے مطالبات بھی صرف ہندوؤں کے مفادات کے لیے تھے۔ اس وقت سر سید احمد خان، سید امیر علی اور نواب عبداللطیف مسلمانوں کے مانے ہوئے لیڈر تھے۔ وہ انگریزوں کی نظروں میں بھی قابل اعتبار تھے۔ صفحہ نمبر 75۔ ہیوم نے سر سید کا رسالہ اسباب بغاوت ہند پڑھا تھا اور اس سے بڑا متاثر تھا۔ اس نے کانگریس کی تشکیل سے پہلے کلکتہ، بمبئی اور مدراس کے بڑے بڑے ہندو لیڈروں کی آشیرواد حاصل کی، مگر مسلمان لیڈروں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ انگریز صرف ہندوؤں کو اوپر اٹھانا چاہتے تھے۔ 2. برطانوی اصول نمائندگی۔ سر سید احمد خان برطانوی طرز نمائندگی کے خالص اور سادہ اصول کا برصغیر میں نفاذ مناسب خیال نہیں کرتے تھے، جبکہ نمائندہ حکومت کا قیام کانگریس کا ایک اہم مقصد تھا۔ کانگریس کے افتتاحی اجلاس میں ہیوم نے یہ بات صاف صاف الفاظ میں کہہ دی تھی کہ یہ کانفرنس بالواسطہ طور پر دیسی پارلیمنٹ کی بنیاد بنے گی۔ نمائندہ اداروں نے کہ قیام کا خوف ہی سر سید کی کانگریس کی مخالفت کا اصل سبب تھا۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اگر بر صغیر میں نمائندہ حکومت قائم ہوئی تو یہ اکثریتی فرقے کی حکومت ہوگی۔ انہوں نے کہا، کانگریس جو تجربہ کرنا چاہتی ہے وہ مجھے خطرات اور تکالیف سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، جو برصغیر کے تمام قوموں اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کا قول ہے کہ ہندو قومیت نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ جنم لیا تھا۔ 3. معاشرتی اور سیاسی مشکلات۔ سر سید نے کانگریس کی جو مخالفت کی، اس کی ایک وجہ وہ معاشرتی اور سیاسی مشکلات تھیں جو برصغیر کے مخصوص حالات میں نمائندہ حکومت کے قیام سے پیدا ہو سکتی تھیں، جن کا ذکر انہوں نے جنوری 1883 میں لوکل سیلف گورنمنٹ بل پر اظہار خیال کرتے ہوئے کیا تھا۔ ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں 2 بڑی قومیں بستی ہوں، ایسا مطالبہ پیش کرنا قطعی نامناسب ہے۔ ہندوستان پر حکومت کرنا اور اس کا نظم و نسق ٹھیک طور پر چلانا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ان میں سے ایک قوم دوسری قوم کو شکست دے کر نیست و نابود نہ کر دے۔ انویس نے کہا، آپ خیال کریں انتخابات کا کیا حال ہے؟ کسی ضلع میں ہندو اور مسلمان برابر نہیں ہوتے۔ ابھی کلکتہ میں ایک بڑے خاندانی بزرگ مجھے ملے اور کہنے لگے، غضب ہو گیا، ہمارے شہر میں میونسپلٹی کے لیے 18 مسلمان منتخب ہونے والے تھے مگر سب ہندو ہو گئے۔ اب گورنمنٹ سے کسی مسلمان کا تقرر ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی پسماندگی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی نے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان ہندوؤں سے تعلیمی اور اقتصادی لحاظ سے بہت پیچھے تھے۔ دولت مند لوگوں کا نیا طبقہ ہندوؤں پر مشتمل تھا، ان کے ہاتھ میں سیاسی قیادت بھی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہندو قوم نئی زندگی کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ہندوؤں کے تعلیمی ادارے ہر جگہ موجود تھے مگر مسلمانوں کا پہلا کالج صرف چند برس پہلے کھولا تھا۔ حکمران طبقہ کی دشمنی نے ان سے ملک میں ان کا جائز مقام چھین لیا تھا۔ مغربی تعلیم کی مخالفت نے ان کو مشکل حالات سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ بہتر مستقبل کی بنیاد صرف اس طرح رکھ سکتے تھے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ مغربی تعلیم کی طرف لگا دیں۔ صفحہ نمبر 76 جاری ہے۔ 5. انتظامی کارروائی کا خوف۔ سر سید احمد خان نے بڑی جدوجہد کے بعد انگریزوں کے دل سے مسلم دشمنی کے جذبات کم کیے تھے۔ ان کو 1857 میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا زمانہ بھولا نہ تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر مسلمانوں نے سیاست میں حصہ لیا تو ان کے خلاف حکمرانوں کا شک و شبہ تازہ ہو جائے گا۔ ان کا یہ خوف بے بنیاد نہ تھا۔ مدراس کے گورنر نے ایک بار کہا تھا، عقاب چڑیوں یعنی ہندوؤں کے چہچانے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر ایک باز یعنی مسلمان اس کی مخالفت کی جرت کرے تو وہ فوراً اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ سر سید کو ڈر تھا کہ کہیں تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو نہ دہرا دے۔ 6. مسلمانوں کا جوش و جذبہ۔ سر سید کو معلوم تھا کہ مسلمان ایک جوشیلی قوم ہے اور توانائی میں ہندو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس سیاسی مرحلے تک ہندوؤں کو پہنچنے کے لیے بہت زیادہ وقت لگے گا، بہت جلدی جا پہنچیں گے، اور یہ کہ حکومت مسلمانوں کی جوشیلی طبیعت اور توانائی سے واقف ہے۔ 16 مارچ 1888 میں میرٹھ میں اپنی دوسری سیاسی تقریر کے دوران انہوں نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، یاد رکھو گورنمنٹ تم پر نہایت سخت نظر رکھے گی کیونکہ تم بڑے مفید، بڑے بہادر، بڑے سپاہی اور بڑے لڑنے والے ہو۔
اردو زبان اور فارسی خط کی حمایت۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں بھی اس مسئلے کو چھیڑا تھا، لیکن یہاں پر صرف سیاسی نقطہ نگاہ سے بیان مقصود ہے۔ اردو زبان اور فارسی زبان و رسم الخط کو رواج مغلیہ عہد میں ہوا تھا، لیکن ان کی ترقی و اشاعت میں ہندوستان کے تمام اقوام نے بلا اختلاف مذہب و مسلک حصہ لیا تھا۔ اس زبان میں صرف عربی اور فارسی الفاظ ہی شامل نہ تھے، بلکہ بھاشا و سنسکرت و ہندی زبانوں کے الفاظ بھی موقع بہ موقع پہلو شامل ہوتے گئے۔ اس سے ماننا پڑتا ہے کہ تمام اقوام ہندو کا اردو زبان کو فارسی رسم الخط کو ترویج دینے میں مغلیہ عہد میں مساوی حصہ ہے۔ صفحہ نمبر 77۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی جہاں مسلم قوم کے لیے بہت سے مصائب و آلام لائی، وہاں اس کے عہد میں ترویج پانے والی زبان اور رسم الخط بھی نشانہ ہدف بن گئے۔ حالانکہ ہندو قوم کا یہ محض تجاہل عرفانہ تھا، یہ وہی زبان تھی کہ جس میں ہندو شعراء اور نثر نگاروں نے اپنی شعر و شاعری کے مجموعے چھوڑے، جس سے ہندو قوم آج بھی انکار نہیں کر سکتی۔ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں میں سے سرکردہ لوگوں نے یہ اسکیم بنائی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تمام سرکاری عدالتوں میں سے اردو زبان اور فارسی کو ختم کر دیا جائے اور ان ہر دو کی جگہ بھاشا زبان کو جاری کروایا جائے اور دیوناگری خط کی ترویج ہو۔ مولانا الطاف حسین علی حیات جاوید میں رقم تراز ہیں۔ سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا اور دونوں کو ملا کر سب کے لیے ایک ساتھ کوشش کرنا محال ہے۔ اس موقع پر مسلمان عمائدین اور ہندو قوم کے سربرآوردہ لوگوں میں اچھی خاصی بحث و تمہیز چل نکلی اور اچھا خاصا کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ 1884 میں سید صاحب جبکہ وائسرائے کی لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے، ایجوکیشن کمیٹی میں ہندوؤں کی شقاوت قلبی نے اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے خلاف ایک دفعہ پھر پہلے کی نسبت زیادہ زور و شور سے طوفان بدتمیزی اٹھا دیا۔ اس دفعہ شمال مغربی اضلاع اور پنجاب کے ہندو اس مخالفت میں پیش تھے۔ ہندوؤں کی بے شمار انجمنوں اور سبھاؤں نے اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے خلاف بڑی بڑی یادداشتیں کمیشن کو بھیجی۔ اس صورتحال کے پیش نظر سید صاحب کے مسلمان ہند دوستوں نے پنجاب میں انجمن حمایت اردو قائم کی۔ مسلم قوم کے سربرآوردہ لوگوں اور انجمنوں نے بھی اردو زبان اور فارسی رسم الخط کی حمایت میں ایجوکیشن کمیشن کو یادداشتیں اور خطوط بھیجے، لیکن حالات کی نزاکت کے پیش نظر کمیشن نے دونوں پارٹیوں کی درخواست پر کچھ رائے نہیں دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان نے ایک باقاعدہ طریقے سے کمیشن پر ظاہر کیا تھا کہ یہ مسئلہ ایجوکیشن کمیشن سے کچھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل مسئلہ ہے جس کے ساتھ گورنمنٹ کی مسالے ملکی وابستہ ہیں۔ بس اس کی بحث سے ایجوکیشن کمیشن کو کچھ علاقہ نہیں۔ صفحہ نمبر 78۔ چنانچہ ہم غور کریں تو اسی اردو ہندی جھگڑے نے دو قومی نظریے کی طرف سر سید کو متوجہ کیا اور سید صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق واقعی یہ قومی مسئلہ بن گیا تھا جس کی نوعیت سیاسی تھی۔ مارچ 1998 میں سر اینٹونی میکڈونلڈ لیفٹیننٹ گورنر اضلاع شمال مغرب اور اودھ کے پاس ہر دو صوبوں کے بڑے بڑے معزز اور سربراوردہ ہندوؤں نے ایک بار پھر اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے خلاف یادداشتیں پیش کی۔ ان دونوں سید صاحب صاحب فرائض تھے اور بعض حالات کی بنا پر پہلے ہی رنج و علم کی تصویر تھے۔ اس واقعے کو سن کر سناٹے میں آ گئے اور پھر بستر مرگ پر ہی اس موضوع پر ایک آرٹیکل لکھا جو 19 مارچ کے انسٹیٹیوٹ گزٹ میں سید صاحب کی وفات سے 9 دن پہلے چھپا۔ سر سید تحریک پاکستان کے بانی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ان کے افکار سے ان کی دور اندیشی اور بصیرت واضح ہو جاتی ہے۔ انہیں مسلمانوں کی علیحدگی پسندی کی تحریک کا بانی کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں یہ بات صحیح اور درست ہے کہ سر سید پاکستان کے اولین معمار تھے۔ حق یہ ہے کہ قومیت کا خیال بھی انہیں کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قصر پاکستان کی عمارت کی سب سے پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی۔ مندرجہ ذیل حقائق ثابت کرتے ہیں کہ سر سید پاکستان کے بانی تھے۔
نمبر 1 سیاسی بصیرت۔ سر سید احمد خان پہلے مسلمان تھے جنہوں نے جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ہندوؤں کے اصل منصوبے کو سمجھا اور انگریز ہندو ملی بھگت کے نتائج کا صحیح اندازہ لگایا۔ ہندو ملی بھگت کے نتائج کا صحیح اندازہ لگایا۔ ان کی دوربین نگاہوں نے 1860 کے بعد بھانپ لیا تھا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کا الگ قومی وجود برداشت نہیں کرے گا۔ ان کی دوربین نگاہوں نے 1860 کے بعد بھانپ لیا تھا۔ اس طرح دونوں کے درمیان اتحاد و جگہ ممکن نہ ہو سکے گی۔ ہندو قومیت کی نشأت ثانیہ کی علامتیں بہت زیادہ نمایاں تھیں۔ 1880 کا ہندو خود کو ایک مکمل انسان سمجھتا تھا اور اپنے شاندار ماضی پر فخر کرتا تھا۔ ابھرتی ہوئی ہندو قومیت اور مسلمانوں سے اس کی دشمنی کا پہلا مظاہرہ 1886 کی ہندی تحریک تھی۔ زبان کی عدم رواداری کو فرقہ وارانہ نفرتوں نے پروان چڑھایا تھا۔ اس وقت ہی سر سید نے یہ نتیجہ نکال لیا تھا کہ اب دونوں کا ایک قوم کے طور پر مل کر کام کرنا مشکل ہے۔ صفحہ نمبر 79 یعنی 79۔ نمبر 2 دو قومی نظریہ۔ یہ کہنا کہ سر سید دو قومی نظریے کے بانی تھے درست نہیں ہے۔ دو قومی نظریہ بہت پہلے سے موجود تھا، البتہ یہ ضرورت ہے کہ دور غلامی میں انہوں نے پہلی مرتبہ اس کا اظہار کیا۔ مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کا خیال ان کو انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد نہیں آیا، بلکہ شروع سے وہ اس خیال کے حامی تھے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند میں انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو قومیں کہا۔ اس کے بعد وہ اپنی تقریروں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو قومیں کہتے رہے۔ 28 دسمبر 1878 کو انہوں نے ایک تقریر میں کہا، برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ دو مختلف قومیں تھیں، یعنی انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ دو مختلف قومیں تھیں۔ بڑی بڑی لڑائیاں ان میں ہوئیں، لیکن وہ زمانہ جاتا رہا اور اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے ایک قوم نہیں، مگر ہمارے ملک کی یہ حالت نہیں ہے۔ جنوری 1883 کی تقریر میں بھی انہوں نے چھوٹی قوم یعنی مسلمان اور بڑی قوم ہندو کے اس لفظ استعمال کیے اور کہا، سماجی اور سیاسی مقاصد کے اعتبار سے انگلستان کی تمام آبادی صرف ایک قوم ہے۔ ہندوستان کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ تحریک علی گڑھ کے ایک ممتاز رکن اور سر سید کے ساتھ ہی ڈپٹی نذیر احمد نے 15 اکتوبر 1888 کو ٹاؤن ہال دہلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایک اسکول کا بچہ جس کو ہندوستان کی جغرافیہ اور تاریخ سے تھوڑی سی بھی واقفیت ہے، ہندوستان کے نام کے ساتھ نیشنل کا لفظ سن کر کان کھڑے کرے گا۔ تمام روئے زمین پر ہندوستان جیسا کوئی اور ملک نہیں جس میں اس کثرت سے مختلف عقیدے والی قومیں ایک ساتھ آباد ہیں۔ ان تمام مختلف عناصر کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس پر انڈین نیشنلٹی کا لیبل لگا دینا اور اس کو ایک واحد قوم قرار دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ صفحہ نمبر 78 جاری ہے۔ سر سید تحریک پاکستان کے بانی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ان کے افکار سے ان کی دور اندیشی اور بصیرت واضح ہو جاتی ہے۔ انہیں مسلمانوں کی علیحدگی پسندگی تحریک کا بانی کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، یہ بات صحیح اور درست ہے کہ سر سید پاکستان کے اولین معمار تھے۔ حق یہ ہے کہ قومیت کا خیال بھی انہیں کا پیدا کیا ہوا۔ اگر ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کثر پاکستان کی عمارت کی سب سے پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی۔ مندرجہ ذیل حقائق ثابت کریں گے کہ سر سید تحریک پاکستان کے بانی تھے۔ نمبر 1 سیاسی بصیرت۔ سر سید احمد خان پہلے مسلمان تھے جنہوں نے جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ہندوؤں کے اصل منصوبے کو سمجھا اور انگریز ہندو ملی بھگت کے نتائج کا صحیح اندازہ لگایا۔ دوسرا دو قومی نظریہ۔ یہ کہنا کہ سر سید دو قومی نظریے کے بانی تھے درست نہیں ہے۔ دو قومی نظریہ بہت پہلے سے موجود تھا، البتہ یہ ضرور ہے کہ دور غلامی میں انہوں نے پہلی مرتبہ اس کا اظہار کیا۔ مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کا خیال ان کو انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد نہیں آیا، بلکہ شروع ہی سے وہ اس خیال کے حامی تھے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند میں انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو قومیں کہا۔ اس کے بعد وہ اپنی تقریروں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو قومیں کہتے رہے۔ 28 دسمبر 1887 کو انہوں نے ایک تقریر میں کہا، انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، بہت سی مسپرنٹنگ اور ریپیٹیشن یعنی دہرائی ہے کتاب کے اندر۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3 قومیت کی بنیاد مذہب۔ سر سید کے نزدیک مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کی بنیاد مذہب ہے۔ انہوں نے یہ تصور مسلمانوں کے ذہن میں پختہ کیا۔ ایک تقریر میں انہوں نے کہا، قدیم زمانے میں قوموں کا وجود ایک نسل یا ایک وطن کی بنیاد پر قائم رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقائی اور نسلی امتیاز ختم کر دیے اور ایک وسیع اور پائیدار برادری کی بنیاد ڈالی، جس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں۔
1882 میں لدھیانہ یعنی مشرقی پنجاب میں مسلمان طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمان ہر لحاظ سے ایک قوم ہیں۔ وہ تمام افراد جو حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں مل کر ایک قوم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ کہ اسلام سے وابستہ رہ کر ہی مسلمان اپنا علیحدہ قومی اور ملی وجود برقرار رکھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 80۔ سر سید نے ایک موقع پر طالب علموں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو سب سے سچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس پر یقین کرنے سے ہماری قوم ہے۔ اگر تم نے سب کچھ کیا اور اس پر یقین نہ کیا تو تم ہماری قوم نہ رہیں۔ پھر اگر تم آسمان کے تارے ہو گئے تو کیا؟ فروری 1883 میں پٹنہ میں انہوں نے کہا کہ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنے خدا کے تصور کو چھوڑ دیں تو روزمرہ کی زندگی میں ہندو اور مسلمان بطور دھرتی کے سپوت اور وہ حقیقت دور نہیں بلکہ ایک قوم ہے۔ نمبر 4، سیاسی تعلیمات۔ سر سید نے سیاست کے میدان میں 3 باتوں پر زور دیا۔ اول یہ کہ مسلمانوں کی سیاسی بیداری لازمی ہے، دوسرے یہ کہ انگریزوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا ضروری ہیں، اور تیسرے یہ کہ کانگریس میں شرکت مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس وقت سیاسی میدان سے دور رہنا چاہیے جب تک وہ خوشحالی اور مغربی تعلیم کے لحاظ سے ہندوؤں کے برابر نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر عبدالحمید کے قول کے مطابق سر سید نے سیاسی میدان میں مسلمانوں کو 3 باتوں کی تعلیم بھی دی۔ اول یہ کہ ان کی قومیت کی بنیاد مذہب ہے، دوسرے یہ کہ ان کی قومی زبان اردو ہے، اور تیسرے یہ کہ برطانوی جمہوری نظام کے خالص اور سادہ اصولوں کا برصغیر میں نفاذ یہاں کے مخصوص حالات کے مطابق نہیں ہے۔ 1893 میں الہ آباد کے اخبار پاہنیوں میں ایک مضمون میں انہوں نے لکھا کہ برصغیر میں ایسی حکومت جو اکثریت کے بل پر قائم ہوئی ہو وہ کام نہیں کر سکتی۔ برصغیر میں جہاں 2 قومیں آباد ہیں ایسا سیاسی نظام ہونا چاہیے کہ ایک قوم دوسری قوم پر ظلم و زیادتی نہ کر سکے۔ مسلمانوں کی علیحدہ قوم ہونے کے بارے میں سر سید کی تحریروں اور قائد اعظم کی تقریروں میں بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے، اور دونوں کا نقطہ نظر مشترک نظر آتا ہے۔ تجربے کے بعد دونوں مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کے قائل ہو گئے۔ سر سید احمد خان کا پیش کردہ 2 قومی نظریہ تحریک پاکستان کی بنیاد بنا۔ دونوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ مسلمانوں نے ان کی تعلیمات کو مشعل راہ بنایا، اور ان کی کوششوں سے ملت اسلامیہ کی آزادی کی تحریک مستحکم بنیادوں پر قائم ہوئی۔ تحریک علی گڑھ کا نتیجہ تحریک پاکستان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ علی گڑھ کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آخرکار سر سید کی وفات کے 50 سال بعد پاکستان جیسی عظیم مملکت عالم وجود میں آ گئی۔